اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ بعد السلام آپ سب سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ یہ میرا ذاتی پیغام نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مولا کی تعریف ہے، تائید ہے، تفضیل ہے، اور ہم تفضیل علی علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر اب لیکچرز دے رہے ہیں اور 12ویں لیکچر پر آ گئے ہیں۔ اب ہماری گفتگو ایسی حدیثوں پر ہو رہی ہے کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کلی فضیلت ثابت کر سکیں۔ کامل بریلوی نے طاہر القادری صاحب کے اسٹوڈنٹ کو گھیر لیا۔ وہ بیچارے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی محدود علمیت ہے، تو ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ناسبیوں نے پچھاڑا، یعنی کہ کامل بریلوی جیسے ایک ناسبی نے۔ تو بہرحال تو کیا ہوا کہ وہ خالی یہ ڈیمانڈ کرنے لگا کہ حدیث فضیلت کلی ثابت کر دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت کلی رکھتے ہیں اس پوری امت مسلمہ پر۔ جو ان کے نزدیک جو ہے افراد ہیں جو مولا علی پر فضیلت رکھتے ہیں، تو ان پر بھی فضیلت ثابت ہو، ایسی کوئی حدیث دکھائیں۔ اچھا، وہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ لوگوں کی فضیلت ثابت ہے، وہ خیر بہرحال کوئی ٹھوس آیت اور روایت نہیں لاتے، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنا اجماع ہے۔ بہرحال اب بہرحال ہم تو آپ کو قرآن سے دکھاتے آ رہے ہیں، تفضیل علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل احادیث سے دکھاتے آ رہے ہیں، اور اب فضیلت کلی جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایک ہی دکھا دو، تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کئی دکھائیں گے آپ کو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسی حدیثوں سے ماضی میں بھی ناسبیوں کو بہت تکلیف پہنچی تھی، اور اب تکلیفیں دینے کے لیے ہم پیدا ہو گئے۔ آپ کو جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ نہ صرف انشاءاللہ وہ حدیثیں دکھائیں گے، بلکہ ان کی صحت بھی ثابت کریں گے، اور اگر کسی نے زیادہ ڈیمانڈ کی تو انشاءاللہ اس کا دل خوش کر دیں گے۔ تو آج کی حدیث جو فضیلت کلی علی ابن ابی طالب علی کل امت ثابت کرتی ہے، وہ ہے حدیث مبارزت، اور اس کا متن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ متن میں سنا رہا ہوں مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 32 اور حدیث نمبر 4326 اردو ترجمہ، اور عربی متن یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبارزۃ علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامت، یعنی کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ضربت مبارزت، یعنی کہ ان کا وار یوم خندق کے دن عامر ابن عبد ود پر یا عمر ابن عبد ود پر، وہ ایسا ہے کہ وہ خالی ایک وار جو ہے وہ قیامت تک کے اعمال، میری امت کے تمام انسانوں کے قیامت تک کے اعمال سے علی کی ایک ضربت افضل ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ جس شخصیت کی ایک ضربت تمام امت کے قیامت تک کے آنے والے اعمال سے افضل ہوگی، اس کا سجدہ کتنا افضل ہوگا، اور جس سجدے میں اس نے سر کٹایا ہوگا اور وار جھیلا ہوگا خدا کی خاطر، خود تو برب الکعبہ کہا ہوگا، تو وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی، اس کا تصور ہم اور آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ اور وہی والی بات ہے کہ جو خادم حسین رضوی بولتے تھے، کچھ مخصوص عورتوں کے بچے کیا جانے، تو واقعی نہیں جان سکتے ہیں، وہ علی کی فضیلت کو نہیں جان سکتے ہیں کچھ مخصوص عورتوں کے بچے۔ بہرحال ہم آپ کو جو ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں حدیث مبارزت۔ اب ناسبیوں کو آپ یہ بتائیے کہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، تو ہوئی تھی، ماضی میں بھی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہوگی۔ تو ماضی میں جو تکلیف ہوئی تھی
اس کے شواہد ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے تعظیم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بہت بڑے مومن سنی نے لکھی ہے، مفتی غلام نقشبندی جماعتی صاحب نے، اور یہ جلد نمبر 3 ہے اس کی، حسب نسب کے نام سے ہے، اور صفحہ نمبر 71 یعنی 71۔ اچھا، اس میں یہی والی لامبارزۃ علی ابن ابی طالب سے وہی والا متن ہے اور حاکم ہی سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں حافظ ذہبی جو ہے وہ تلخیص میں لکھتے ہیں، میں اردو متن پڑھ رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس راوزی حاکم کا برا ہو، حاکم انہوں نے جو ہے وہ پیرنتھیسز میں لکھا، یعنی اس راوزی کا برا ہو جس نے یہ روایت خود بنائی، یعنی کہ حافظ ذہبی نے حاکم کو راوزی کہا۔ یہاں میں آپ سے ایک بات ذکر کروں گا کہ یہ بات دھیان میں رہے کہ سیوطی نے جامع صغیر میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر جو ہے وہ 108 میں یہ ذکر کیا ہے کہ حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، یعنی کہ اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں بہز بن حکیم۔ اچھا، یہ ثقہ راوی ہیں، اگر کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو ہم ان کی توثیق جو ہے وہ مختلف علماء علم رجال سے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ تو کہہ دیا، حاکم کو راوزی کہہ دیا، حاکم کو حدیث مبارزت لکھنے کی پاداش بھگتنی پڑی کہ اس نے راوزی کا الزام سہا۔ اب مگر یہ غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی کا امام حاکم کو راوزی کہنا، اسی صفحے پر صفحہ 71 پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امام حاکم کو راوزی کہنا غلط ہے، مائی وجہ حافظ ذہبی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے میزان الاعتدال میں یہ لکھا کہ امام حاکم راوزی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آگے وہ جو ہے کہتے ہیں صفحہ نمبر 74 پہ کہ حافظ ذہبی نے حدیث مبارزت کی وجہ سے امام حاکم پر تلخیص میں راوزی ہونے کا الزام لگایا، پھر میزان الاعتدال میں اس سے انحراف کیا اور اپنے اس قول کو متضاد بنا دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل سنت کا قاعدہ ہے کہ ایک شخص پر اگر جرح بھی ہو تعدیل بھی ہو تو تعدیل کو فوقیت دی جائے گی، جرح مردود ہوگی، اسی طریقے سے جس کی وجہ سے وہ لکھتے ہیں جس کی وجہ سے امام حاکم کے بارے میں حافظ ذہبی کی جرح مردود قرار دی گئی۔ خوشیاں مناؤ ناصبیوں، ہم آپ کا اور دل خوش کریں گے۔ تو یہ صرف جو ہے وہ ادھر نہیں اور تصحیح نہیں، ہم اس کا تواتر ثابت کرتے ہیں، ابھی آپ کا دل خوش کرتے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ اہل سنت کے عقائد کے بہت بڑے امام ہیں قاضی عزد الدین عبد الرحمن العیجی۔ اچھا، ان کی جو ایمانیات پر کتاب ہے، بڑی اہل سنت میں بڑی محکم کتاب ہے، شرح موافق، اور صفحہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 628 آپ کے سامنے جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تواتر ہے کہ یوم خندق مولا علی علیہ السلام کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس کی ایک ضربت قیامت تک کی مخلوقات کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہو، اس کا سجدہ کیا چیز ہوگا، اور اس کا وہ سجدہ کیا چیز ہوگا جس میں میرے مولا کی ضربت لگی۔ ہائے غربت میرے حسنین کی، ہائے غربت میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، اور ہائے غربت ہم جیسے امتیوں کی کہ جو اپنے مولا سے محروم ہو گئی۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ سے رخصت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم رہا وکالت و خدمت مولا علی علیہ السلام کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔